اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رجب المرجب کا یہ مہینہ اپنے اندر بڑی خوبیاں اور اسی کے ساتھ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رکھتا ہے۔ رجب کا یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ بھی ہے۔ شب معراج علماء کی ایک جماعت کے نزدیک 27 رجب المرجب جو ہے یہ وہ خوبی اور کمال ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا سوائے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یوں تو یہ 12 کے 12 مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ گہرائی اور تفصیل میں جا کر کے دیکھیں گے تو 12 مہینوں کے کسی دن میں کوئی ایسا دن آپ کو نہیں ملے گا جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے قربانیاں دینے کی تاریخ نہ رہی ہو۔ اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، کوئی مہینہ خیر سے خالی نہیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکمتوں والا ایک فیصلہ جو اللہ پاک نے اس کائنات میں جاری و ساری فرمایا۔ آج رجب کی 13 تاریخ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تاریخ پیدائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لانے والے بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی خدائی تقسیم ہے کہ اللہ نے یہ خوبی اور کمال جسے چاہا اسے عطا کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبۃ المکرمہ میں ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی، اور ہوا یہ کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت اسد اپنے شوہر حضور کے چچا ابو طالب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور امید سے تھی دوران طواف ہی درد زے کی تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف کا تذکرہ انہوں نے اپنے شوہر ابو طالب حضور کے چچا سے کیا، تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے۔ 4 دیواری تھی، آج کی طرح کعبۃ اللہ نہیں تھا کہ جسے چاہیں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں، یہ بات نہیں تھی۔ کعبے میں داخلہ آسان تھا۔ کعبے کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہ کہ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تعمیر ہوئی تھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سیلاب آیا اور یہ کعبے کی عمارت وادی میں ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہے، نشیب اور گہرائی بیت اللہ ہے۔ سیلابی پانی بھر گیا، بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ قریش مکہ نے طے کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اس میں حلال پیسہ صرف لگے گا۔ اب حلال پیسہ لگے گا، حرام اور مشتبہ مال نہیں لگایا جائے گا، یہ فیصلہ لیا گیا۔ اب جو حلال پیسہ جمع ہوا وہ حلال پیسہ کم تھا،
یہی وجہ ہے کہ حتیم کا وہ حصہ جن لوگوں نے حج عمرے کی سعادت حاصل کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مغربی شمالی سمت میں کعبۃ اللہ جو ہے اس کے گرد ایک دائرہ، نصف دائرے میں ایک دیوار ہے، یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ اصل میں حتیم کہتے ہیں کٹا ہوا حصہ۔ کعبۃ اللہ کی عمارت آج چوکور دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل میں کعبۃ اللہ چوکور نہیں تھا بلکہ لمبا تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس جب حلال کمائی کم پڑی تو ایک سمت سے انہوں نے کعبہ کم کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 گز کا حصہ کعبۃ اللہ کا باہر ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے باہر ہے، جس کو حتیم کہتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، انہوں نے جس طرح چاہا بنا دیا۔ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو اسی چہار دیواری میں لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش وہیں پر ہوئی۔ بعد میں زمانہ گزرتا رہا اور حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ پھر بیت اللہ میں دروازہ لگا دیا گیا اور اس میں تالا لگ گیا، اور پھر اس زمانے میں ایک خاندان کے پاس اس تالے کی چابی دینا طے ہوئی۔ زمانہ جاہلیت سے خدمات طے تھی کہ حاجیوں کو پانی کون پلائے گا، حاجیوں کا استقبال کون کرے گا، حاجیوں کو کھانا کون کھلائے گا، یہ خدمات مختلف قبائل میں طے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ، آپ اگر سیرت کے واقعات ذہن میں ہوں گے، آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، تو ایک موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، آپ اللہ کے نبی ہو گئے، حالات بدل گئے۔ جو لوگ آپ کو نبوت کا اعلان سے پہلے صادق الامین کہا کرتے تھے وہ سب لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی تھی، حضور نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں، تو اس شخص نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، چابی نہیں دی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ اسلام مخالف تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے لوگ نہیں تھے، اس نے انکار کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یاد کرو، عثمان نام تھا، عثمان ابن طلحہ حجبی، یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضور نے فرمایا تھا کیا ہوگا اس دن جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے دے دوں گا قیامت تک اس کے خاندان میں رہے گی۔ تو عثمان ابن طلحہ حجبی نے کہا تھا کہ یہ دن نہیں آئے گا جب تک قبیلے قریش کی ایک آنکھ بھی چمکتی رہے گی، قبیلے قریش کی ایک آنکھ بھی چمکتی رہے گی، یعنی ایک آدمی بھی زندہ رہے گا، اس وقت تک یہ چابی تم کو نہیں مل سکتی۔ جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور حضور فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے سن 8 ہجری میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا اور بیت اللہ کی چابی مانگی۔ ظاہر بات ہے اب تو مکے کے فاتح تھے مسلمان، اور ان کے سرخیل اور ان کے امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چابی لا کر کے دینی پڑی۔ حضور نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، دیر تک کعبے کے اندر رہے اور باہر آئے، اور آنے کے بعد چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ حجبی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا کہ میں نے تم سے بیت اللہ کی یہ چابی مانگی تھی،
اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے دے دوں گا قیامت تک اس کے خاندان میں رہے گی، اس خاندان سے چابی لینے والا ظالم ہوگا۔ سعودیہ میں حکمراں بدلتے رہے، بادشاہتیں بدلتی رہی، لیکن کسی نے بھی بیت اللہ کی چابی اس خاندان کے لوگوں سے نہیں لی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے جو چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، حضور کے چچا۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کہنے لگے کہ بھتیجے یہ چابی آپ مجھے دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ عثمان ابن طلحہ حجبی سے کہا کہ تم نے مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کھولنے کے لیے چابی نہیں دی تھی، میں تمہیں قیامت تک کے لیے اللہ کے گھر کی چابی دیتا ہوں۔ آج بھی وہی خاندان ہے جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے۔ اس خاندان نے 3 چابیاں بنوائی تھی، بیت اللہ کے دروازے بھی بدلتے رہے، تالے بھی بدلتے رہے، تو جو تالا ہے اس کی 3 چابیاں بنوائی۔ ایک چابی اس نے شاہ فہد کو دی تھی، اور ایک چابی ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو دی تھی۔ ہندوستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہندوستان کے ایک ایسے عالم جن کی اس طرح قدردانی علماء اور حکمراں کرتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کی چابی ان کو دی تھی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہ چابی وہاں واپس پہنچائی گئی۔ تو حضرت علی کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے بلوغ کی حالت میں کامل ہوش و حواس اور عقل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، مکے کے خوشحال اور عزت دار شخص تھے، تاجر تھے اور اپنی تجارت میں مشہور تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایمان کی دعوت دی سب نے انکار کیا۔ ایک ابو بکر تھے جنہوں نے سنتے ہی ایمان قبول کیا تھا، بغیر کسی تردد کے، بغیر سوچے سمجھے، کہتے ہیں نا کہ آدمی پھر فیصلہ لیا، کچھ سوچا نہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے کامل ہوش و حواس کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا۔ حالانکہ ترتیب اگر آپ دیکھو گے تو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور جب آئے تھے غار حرا سے تو جو حالات تھے وہ حضرت خدیجہ کے سامنے تھے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی، سب سے پہلے حضور کو ہمت اور حوصلہ دینے والی، اور سب سے پہلے آپ کی رفاقت کے ساتھ حق کے رفاقت ادا کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی۔ گھر میں حضرت خدیجہ، گھر کے باہر حضرت ابو بکر، اور بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال۔ ایک زمانہ تھا حضور معراج پر گئے، واپس تشریف لائے، اور آپ نے اہل مکہ کو اپنے سفر کا تذکرہ کیا۔ اہل مکہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 مہینے کا سفر اور پھر وہاں سے زمین سے 7 آسمان طے کرنا، عرش تک جانا، اور پھر جا کر کے اللہ سے ملاقات کرنا اور پھر واپس آ جانا، 1 رات کے اندر یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے تو بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، مکے کے لوگوں نے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا تو تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے؟
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہنے والا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارے ساتھی محمد ہے. تو کہنے لگے اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی کیفیت بدلتی ہے، اور پھر آپ اپنی آنکھیں کھول کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ جبرائیل آیا تھا اور اللہ کا یہ پیغام دے کر کے گیا. 7ویں آسمان سے اس فرشتے کا آنا اور پھر وہی پہنچا کر کے اللہ کا پیغام پہنچا کر کے چلے جانا ایک لمحے میں ہوتا ہے. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو رات بھر کی بات ہے. 4 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی حضرت علی حضور سے 30 سال چھوٹے تھے. عبد المطلب کی اولاد میں 2 بیٹے عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے. عبد المطلب کی اور بیویاں بھی تھیں، ان سے اور بھی بچے تھے، لیکن یہ 2 سگے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو چنا تھا. حضرت ابراہیم کے خانوادے میں آتے آتے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولادوں میں عبد المطلب، اور عبد المطلب اور اسی کے پھر ان کے گھرانے میں اللہ نے یہ 2 بچے عطا کیے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت علی. ایک امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور دوسرے امام الاولیاء ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے غزوے میں، تو اپنی جگہ مدینۃ المنورہ میں حضرت علی کو اپنا ذمہ دار اور نائب مقرر کیا تھا. تو حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی، کیا تمہارے لیے یہ نسبت کافی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں تھی، کہ حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو انہوں نے جو ہے اپنا نائب مقرر کیا تھا. کیا تمہارے لیے یہ نسبت کافی نہیں ہے کہ میں غزوے میں جا رہا ہوں اور اپنی جگہ تمہیں اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، لیکن سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے شک کا دروازہ بھی بند کر دیا اور واضح کر دیا کہ میں تمہیں اپنا نائب تو مقرر کر رہا ہوں، لیکن سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت جری اور بہادر تھے، بہت جری اور بہادر تھے. غزوہ بدر کے موقع پر جب آمنا سامنا ہوا تو اس موقع پر پہلے مبارزت ہوتی تھی. مبارزت کہتے ہیں کہ لشکر میں سے ایک آدمی آگے نکلتا تھا اور وہ اعلان کرتا تھا کہ تم میں کون ہے جو آ کر کے مجھ سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو آ کر کے مقابلہ کرے گا. تو ادھر سے ایک شخص نکل کر کے آتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اس طرح. اس کو مبارزت کہتے. جب آمنا سامنا ہوا، ایک طرف 313 نہتے اور ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل مکمل لشکر تھا جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھا، جو جنگ کرنے ہی کے لیے آیا تھا. مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. مشرکین مکہ کی فوج میں سے 4 آدمی آئے، 4 آدمی، اور انہوں نے آ کر کے اعلان کیا
کہ ہم سے کون مقابلہ کرے گا، آؤ۔ مسلمانوں کے لشکر سے مدینے کے رہنے والے انصار نکلے، انہوں نے کہا کہ تمہارا ہمارا مقابلہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ، ہم اپنے لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے تمہارے یہاں آئے ہیں ان کو بھیجو، تمہارا ہمارا مقابلہ اور جوڑ نہیں ہے، تم کھیتی کرنے والے لوگ ہو، ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم شجاع جری اور بہادر لوگ ہیں۔ انصار کو واپس کر دیا۔ تو 4 جو نکل کر مہاجر آئے ان میں ایک حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی کا جس سے مقابلہ تھا وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا نام مرحب تھا، اور اس کی شجاعت، بہادری اور طاقت کا یہ حال تھا کہ اہل عرب مانتے تھے کہ یہ 1000 آدمیوں پر اکیلا بھاری ہے۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے تو نوجوان تھے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو تنے تنہا 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے، میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی نے مار دیا، اور جو 4 لوگ گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، 3 تو اپنے دشمنوں کو انہوں نے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، ایک تھے حضرت عبید، وہ اپنے دشمن سے مغلوب ہو رہے تھے، اور دشمن نے جب تلوار ماری تو پیر کٹ گیا۔ حضرت علی ادھر سے فارغ ہوئے، اس دوسرے کو بھی حضرت علی نے نمٹا دیا تھا، اور اپنے ساتھی کو اٹھا کر لے کر کے آئے تھے۔ خیبر کی فتح کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ خیبر کا ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جو قلعہ بند تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان لوگوں نے، احد کے موقع پر ان لوگوں نے مخالفت کی تھی، اور جو معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، مکے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا، توڑ دیا ان لوگوں نے، تو حضور نے پھر ادھر سے فارغ ہونے کے بعد خیبر کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، کوئی راستہ بنا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ذمہ داری دوں گا، یہ جھنڈا دوں گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کی فتح عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات بے چین رہا، نیند نہیں آئی، اور میری خواہش یہ تھی کہ یہ عزت اور یہ مقام اللہ مجھے عطا کرے، کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، نماز کے بعد حضور نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں اور آنکھ کھل نہیں رہی۔ حضور نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو میں ذرا اونچا ہو کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ حضور جب دیکھے تو میں واضح طور پر نظر آ جاؤں، لیکن حضور نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کو عطا کیا۔ حضرت علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، قلعے کا دروازہ حضرت علی نے توڑا تھا، اسی لیے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا موقع تھا جب آپ کی آنکھوں میں لعاب مبارک حضور نے لگایا تھا۔
اور جب پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت بھی حضرت علی کی آنکھیں بند تھی. ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا یہ بچہ نابینا ہے، آنکھ ہی نہیں کھولا. ہم حیران تھے کیا کریں کہ اس موقع پر حضور تشریف لے آئے تو ہم نے اس بچے کو حضور کی گود میں دیا اور عرض کیا کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. حضور اس وقت نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن مکے والوں میں محترم تھے، صادق الامین کہلاتے تھے. حضور کی گود میں دیا تو حضور نے اپنا لعاب مبارک اس وقت بھی لگایا تھا، اور لعاب مبارک لگاتے ہی حضرت علی نے آنکھ کھولی تھی. اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. یہ بھی خدائی تقسیم ہے، اللہ کا عطا کردہ اعزاز ہے کہ حضرت علی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرے انور کو دیکھا. اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا. آنکھ کھولی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. حضرت علی کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں. اللہ پاک نے عجیب خوبیوں سے نوازا تھا. تھوڑے سے وقت میں ان کی زندگی کے بہت اچھے واقعات ہیں، ان کو بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 4 ایسے خلیفہ عطا کہ ایک کو حضور نے صدیق کا خطاب دیا. صدیق کہ جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مرید سمجھتے ہونا، مرید اس کو کہتے ہیں جو کسی کی خوبیوں سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے، کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا شیخ یا میرا پیر جو کہے گا میں وہ کروں گا، اس کو مرید کہتے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو مراد ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو چنتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما. دوسرے دن حضرت عمر نے آ کر کے ایمان قبول کیا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، ایمان قبول کیا تھا تو یہ حضور کی مراد تھے. اور حضور نے ان کو فاروق کا خطاب دیا. ہم کہتے ہیں نا عمر فاروق، فاروق ان کا نام نہیں ہے، عمر نام ہے، باپ کا نام خطاب ہے. اللہ کے رسول نے فاروق کا خطاب دیا اور فرمایا الفارق بین الحق والباطل، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی. یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. حضور نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا، سمجھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے رسول نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا، اور حضرت عثمان تیسرے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو سخی ہونے کا خطاب دیا. حیادار شخص تھے. اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا. دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اللہ اور بیٹیاں دیتا تو میں انہیں عثمان کے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. اللہ کے رسول کو اتنے محبوب اور پسند تھے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کی پرورش حضور نے کی تھی. آپ اندازہ کرو کہ جس کی پرورش اللہ کے رسول نے کی ہو، کیسی پرورش کی ہوگی، کیسی تربیت کی ہوگی. لیکن یہ تقسیم ہے. ان خلفائے اربعہ میں پہلا مقام حضرت ابو بکر کا، دوسرا مقام عمر کا، تیسرا مقام عثمان کا، چوتھا مقام حضرت علی کا. اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی. خود حضور نے فرمایا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی. تو حضرت علی کی شہادت پر 30 سال مکمل ہو گئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا
کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کو حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ فرمایا کہ فاطمہ کے شوہر حضرت علی سے تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک موقع پر حضور نے کسی غزوے کا امیر ایک شخص کو مقرر کیا، تو وہ شخص یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ وہ شخص خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر ہی نہ آوے۔ تو یہ خدائی تقسیم ہے۔ 13 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش ہے۔ شخصیات پر گفتگو میں کم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخی موضوع ہے، اور تاریخی موضوع میرا عنوان نہیں۔ مجھ کو تاریخ سے دلچسپی نہیں، مجھ کو فقہ سے دلچسپی ہے۔ مسئلہ پوچھو اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ مالیگاؤں ہی نہیں، مہاراشٹر نہیں، ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا سے لوگ مسئلہ پوچھتے۔ اللہ نے توفیق دی، ہم نے بڑی محنت کے ساتھ پڑھا، اور سوال پوچھے جانے پر جواب اللہ ایسا دلواتا ہے کہ پوچھنے والا مطمئن ہو جاتا، پھر اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن تاریخ میرا موضوع نہیں ہے، تاریخ میرا موضوع نہیں ہے، فقہ سے دلچسپی ہے، اس لیے شخصیات پر میں کم بولتا ہوں۔ لیکن آج اتفاق ہے کہ 13 رجب المرجب ہے اور حضرت علی کی تاریخ پیدائش ہے۔ ہم لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی خوبیاں گنائی جاتی ہیں، حضرت علی کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر میں نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے متعلق گفتگو کی۔ یہ حضور کے ایسے فدائین میں تھے کہ جب حضور مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے تو مکے والوں کی امانتیں ان کو سپرد کی تھی اور اپنے بستر پر سلایا تھا، اور یہ کہا تھا صبح ہوگی لوگوں کی امانتیں واپس کرنا اور پھر مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ علی، تمہیں حضور نے موت کے بستر پر سلایا تھا، حضور کو قتل کرنے کے لیے لوگ گھر گھیر کر کھڑے تھے، اور اس بستر پر سونے والے حضور تھے اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اس رات تمہیں نیند آئی تھی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ ایسی نیند آئی تھی کہ مجھے زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اس بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، صبح تک میں زندہ رہوں گا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میں حضور سے ملاقات کروں۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے حضرت علی کو چنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہے جن پر خلافت ختم ہوئی۔ کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا، پھول خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اور شخصیت اپنے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ دیکھو صحابہ کرام حضور کا تعارف ہیں، صداقت دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھو، یعنی حضور کی صداقت دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھو،
حق و باطل میں فرق کرنا، انصاف اگر دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھو، حیا دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھو، اور شجاعت و بہادری دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ حضور کی ساری خوبیاں اللہ نے ان کے شاگردوں میں منتقل کر دی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔